السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ النبا کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کی پہلی 16 آیتیں اس کا ترجمہ اس وقت میں لے کر حاضر ہوں، یعنی فرام 1 to 16۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق مختلف چیمگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس گفتگو کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں جو کفار مشرکین آپس میں کیا کرتے تھے، اور اس وقت بھی کر رہے تھے جب یہ آیات نازل ہوئیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے تھے کہ وہ قیامت جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جس کی پیشگوئی کر رہے ہیں، یہ کب آئے گی؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کے آپس میں مختلف قسم کی چیمگوئیاں شروع کر دیتے تھے۔ اس کے بارے میں بڑا اچھا منظر کشی مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ نے اپنے تشریح میں کی ہے۔ آپ حاشیہ نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ بڑی خبر سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے، جس کو اہل مکہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سنتے تھے۔ پھر ہر محفل میں اس پر طرح طرح کی چیمگوئیاں ہوتی تھیں۔ پوچھ گچھ سے مراد یہی چیمگوئیاں ہیں۔ لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی، کبھی پہلے بھی تم نے سنا ہے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہوگا؟ کیا یہ بات ماننے کے قابل ہے کہ گل سڑ کر جو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں ان میں نئے سرے سے جان پڑے گی؟ کیا عقل میں یہ بات سماتی ہے کہ اگلی پچھلی ساری نسلیں اٹھ کر ایک جگہ جمع ہوں گی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بڑے بڑے جبے پہاڑ ہوا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ چاند اور ستارے اور سب کچھ بجھ کر رہ جائیں اور دنیا کا سارا جمع جمایا نظام الٹ پلٹ ہو جائے؟ یہ صاحب جو کل تک اچھے خاصے دانا آدمی تھے، آج انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں ایسی عجیب انہونی خبریں سنا رہے ہیں؟ یہ جنت اور یہ دوزخ اور پہلے کہاں تھیں، جن کا ہم نے کبھی ان کی زبان سے ذکر نہ سنا تھا؟ ابھی ایک دم کہاں سے نکل آئیں کہ انہوں نے ان کے عجیب و غریب نقشے ہمارے سامنے کھینچنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ تھوڑی سی منظر کشی کی ہے مولانا نے، جو جس طرح کی گفتگو آپس میں کیا کرتے تھے اور جو تبصرے کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پر اور ان آیات پر، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر بے یقینی کا شکار تھے، کس قدر کفر ان کے دلوں میں جم گیا تھا، اور ان لوگوں کو ان باتوں پر یقین دلانا کس قدر مشکل تھا۔ یعنی اس خیال کو ہی بالکل عجیب سمجھتے تھے کہ یہ ساری باتیں ہوں گی جو قیام پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح کے یہ تبصرے کر رہے ہیں اور یقین نہیں کر رہے ہیں باتوں کا اور اس کلام کا، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، اپنے انجام سے دوچار ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی ان کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا اور ان کا انجام نظر آ جائے گا انہیں، اور آخرت میں تو جو ہوگا سو وہ ہوگا، وہ طے ہے۔ پھر اس گفتگو پر تبصرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اپنے احسانات کو یہاں پر دہرانا شروع کیا ہے جو انسان پر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، تاکہ
ان انہونی چیزوں کو اگر وہ آنے والی چیزوں کو یقین نہ بھی کریں تو کم سے کم ان چیزوں کا تو یقین کریں کہ جو اس وقت ہیں دنیا میں اور کس قدر عجیب و غریب ہیں اور جیتی جاگتی حقیقتیں ہیں۔ پہلی بات جو کہی گئی کہ زمین کو فرش بنایا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسان کے رہنے کے لیے بہترین جگہ بنائی، ہر لحاظ سے مناسب جگہ بنائی؟ کئی آیتوں میں اس بات کا ذکر آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو دہرا چکے ہیں کہ یہ زمین جو ہم نے بنائی خاص طور سے تمہارے رہنے کے لیے بنائی، اس کو تمہارے لیے ہر لحاظ سے مناسب بنا دیا، موسم کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے، آرام کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ اور پھر دوسرا احسان یہ کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ یعنی ہم جانتے ہیں، جیسے پہلے آیتوں میں تشریح میں آ چکا ہے، کہ یہ ہماری دنیا جو ہے اس کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے، اس کا سینٹرل کور ایک لاوے سے بھرپور ہے جو کھولتا رہتا ہے، اور جب وہ کہیں کمزوری دیکھتا ہے زمین کی سطح میں تو پہاڑ کے باہر نکل آتا ہے، جسے ہم آتش فشاں کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پہاڑوں کو زمین پر جما دیا ہے تاکہ یہ جو لاوا ہے زمین کے اندر پک رہا ہے اس کی وجہ سے زلزلے نہ آئیں اور پھٹ کر تباہی نہ پھیلے، آتش فشاں پھٹ کر تباہی نہ پھیلے، تو پہاڑ اپنی جگہ پر اس کو قائم رکھتے ہیں، ساکت رکھتے ہیں زمین کو۔ اور پھر ایک اور احسان یہ بتایا گیا کہ عورتوں جوڑوں مردوں کے جوڑوں کی شکل میں انسان کو پیدا کیا۔ حقیقت ہے، اگر اللہ تعالیٰ صرف انسان میں مرد ہی مرد پیدا کرتا چلا جاتا تو پھر یہ دنیا کی آبادی کیسے بڑھتی، اور جو زندگی میں ہمیں سہولتیں حاصل ہیں وہ کیسے حاصل ہوتی؟ ایک مکمل فیملی بنتی ہی ایک جوڑے سے، مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے۔ اگر خالی عورتیں ہوں تو کچھ نہیں ہو سکتا، خالی مرد ہوں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لازم ہے کہ یہ جوڑوں کے شکل میں ہو تاکہ پھر نسل بھی آگے بڑھے اور دوسری ضرورتیں بھی پوری ہوں۔ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے نیند۔ کیسی یہ عظیم الشان نعمت ہے، اب اندازہ لگائیے کہ زندگی کے لیے کتنی ضروری نعمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے انسان کے لیے، دوسرے جانوروں میں بھی چیز نیند کا خاصہ موجود ہے، لیکن خاص طور سے انسانوں کے لیے سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ کم سے کم 6 گھنٹے کی یا پھر 8 گھنٹے کی نیند انسان کے لیے ضروری ہو گئی ہے۔ یہ نیند پوری ہو تبھی انسان پھر فریش ہو کے دوسرے دن کے کاموں کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مجبور ہے آدمی سونے کے لیے، جس کو نیند برابر نہ آئے اس کو بیمار کہا جاتا ہے، پھر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، دوائیں کھانی پڑتی ہیں۔ لیکن قدرت نے یہ سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ اکثریت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، راحت اٹھاتی ہے۔ دن بھر ہم کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر رات میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی نیند دیتا ہے تو ہم آرام سے سو جاتے ہیں، پھر صبح تازے ہو کے اٹھتے ہیں۔ ایک بہت بڑی بنیادی ضرورت ہے انسانی زندگی کے لیے، یہ اللہ نے بنائی۔ یہ ہم نے سسٹم بنایا ہے کہ لازم ہمیں نیند آئے؟ نہیں، یہ اللہ کا بنایا نظام ہے کہ ہمارے ایک وقت آتا ہے دن بھر کام کرنے کے بعد کہ ہم تھک جاتے ہیں اور ہمیں نیند آتی ہے، قدرتی طور پر آتی ہے، اور پھر قدرتی طور پر ہم بیدار ہوتے ہیں۔ رات کو پردہ پوشی کے لیے اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ ظاہر ہے کہ پھر انسان کی زندگی کے ذاتی معاملات بھی کچھ ہوتے ہیں جن کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو رات میسر ہو، جس میں وہ دنیا جہاں سے الگ تھلگ ہو کے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارے، اور پھر نیند بھی اسی حالت میں آتی ہے کہ جب کہ رات نہ ہو تو پھر ویسی نیند نہیں آتی جیسے کہ آنی چاہیے۔ دن میں گو کے کوشش کرتے ہیں لوگ یہ کسر پوری کرنے کی، لیکن وہ بات نہیں پیدا ہوتی ہے جو رات کی نیند میں ہوتی ہے، یہ ہمارا تجربہ بتاتا ہے۔ پھر دن کو جو اللہ تعالیٰ نے معاش کا وقت بنایا، یہ بھی حقیقت ہے کہ دن اگر نہ ہوتا تو پھر ہم معاش کہاں سے حاصل کرتے؟ یہ روشنی نہ ہوتی تو ہم اپنے معاش کے لیے جدوجہد کیسے کرتے؟
یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جہاں رات آرام کے لیے بنائی وہاں دن کام کے لیے بنایا۔ پھر ایک اور بڑی بڑی حقیقت بیان کی کہ ہم تمہارے پر 7 مضبوط آسمان قائم کیے۔ ان 7 آسمانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کیا ہے، اور سائنسدان اس کی کھوج میں عرصے دراز سے لگے ہوئے ہیں کہ 7 آسمان کیا ہیں، اور اب جا کے پچھلی صدی میں جا کے اس کے بارے میں کچھ اندازے قائم ہوئے ہیں جو بھی 100% درست نہیں ہیں، لیکن بہرحال سائنسی اندازے ہیں۔ اس سلسلے میں نے بھی ایک پچھلی آیات کے کسی تشریح میں ایک کتاب کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے قرآنی آیات اور سائنسی حقائق۔ یہ ایک ترکی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہلوک نور باقی، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ میرے پاس ہے، مترجم ہے سید محمد فیروز شاہ۔ تو اس میں یہ اپنے 7 آسمانوں کے بارے میں جو جدید ترین تحقیق ہے اس کا انہوں نے اس میں تبصرہ کیا تفصیل سے، اور بتایا ہے کہ کس طرح زمین کی فضا سے نکلنے کے بعد ہمیں 7 طرح کے ماحول سے سابقہ پڑتا ہے، یا 7 طرح کے پردوں سے سابقہ پڑتا ہے، یا 7 طرح کے ماحول سے سابقہ پڑتا ہے، جس سے گزر کر ہم پھر ایک نئے دنیا میں جاتے ہیں، پھر اس سے گزر کے ایک نئی دنیا میں جاتے ہیں، ایک کہکشاں دوسری کہکشاں، پھر اور دوسرے۔ تو اس کے تفصیل سے مطالعے کی ضرورت ہے، جو میں نے پچھلے تبصرے میں تشریح کر دی ہے۔ تو اور یہ جو آسمان ہے یہ ایک بندش بناتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے زمین ہماری محفوظ رہتی ہے، اور کوئی دوسرے سیارے، ستارے، میٹورائٹس ہمارے اوپر آ کے نہیں گر سکتے، اور ہم ان تمام آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ پھر ذکر کیا گیا ایک نہایت روشن اور گرم چراغ کے، سورج کا، جس کے معنی ظاہر ہے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورج ہمارے زندگی کے لیے ایک ناگزیر ہے۔ اسی کی روشنی میں، اسی کی حرارت کی وجہ سے اس دنیا میں حیات قائم ہے۔ اگر وہ اندھیرا ہو جائے، وہ بجھ جائے، اس کی روشنی بجھ جائے، تو پھر اس زمین پہ حیات کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بھی اسی اس کا بنایا ہوا ہے۔ ایک بڑے حساب سے اس نے سورج اور زمین کا آپس میں رشتہ قائم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بڑے حساب سے ہم اس سے گرمی اور روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اگر وہ زیادہ قریب ہوتا تو مشکل ہو جاتا جینا، زیادہ دور ہوتا تو مشکل ہو جاتا جینا۔ پھر آخر میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کی بارش کی وجہ سے ہم اکثر سبزی اور باغ اور گھنے باغ ہم اگا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سبزی اور پھل میسر آتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی پانی کے ذریعے دوسرے ذرائع اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جیسے چشمے ہیں، کنویں ہیں اور دریا ہیں، لیکن سب سے زیادہ انسان کا انحصار جو ہے وہ بارش کی پانی پر ہوتا ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا بڑا مختصر سا ذکر تھا۔ جتنا ہم اس کی اسٹڈی کریں، جتنا سمجھنے کی کوشش کریں، اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی چلی جاتی ہیں باتیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔